تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔ اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، دھتکارتا نہیں، پچھلی توبہ یاد بھی نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو، بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ ٹوٹتے ہیں تو کون آپ کو جوڑتا ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کون آپ کو دلاسا دیتا ہے؟ اور جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے لیے ناممکن کو ممکن میں بدل دیتا ہے؟ جب آپ بکھرتے ہیں تو کون آپ کو سمیٹتا ہے؟ جب آپ گرتے ہیں تو کون آپ کو سنبھالتا ہے؟ وہ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، بس وہی ایک ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے۔ ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے اللہ کی اور انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے وقتی زندگی کے چکر میں لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خور مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ دیکھو آزمائشیں تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جانماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہے، قریب ہو جائے۔ اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہیں تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے، اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جانماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ پاتا ہے۔ بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ، یا اللہ، اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے،
اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے جو تھک کر گر جاتا ہے، اسے پھر اللہ اپنی آغوش میں لے کر چپ کروا لیتا ہے۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے کیا یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہیں 7 آسمانوں پر، جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔